کہ سیدہ مریم جو ہیں وہ کعبہ کے اندر رہتی تھی. جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو فرمایا کہ اے مریم، یہ زچہ خانہ نہیں ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے، یہاں بچے نہیں پیدا کیے جاتے، لہذا ایسا کرو کہ کعبے سے باہر نکل جاؤ، میرے گھر سے باہر چلی جاؤ. تو سیدہ مریم جو کعبہ کے اندر رہتی تھی، ان کو حکم ہوا تو وہ کعبے سے باہر جا کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیتی ہیں. جو کعبے کے اندر رہتی تھی انہیں حکم ہوا کہ باہر چلی جائیں. اب سیدہ فاطمہ بنت اسد، ان کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد وہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور خانہ کعبہ میں آ جاتی ہیں، اور خانہ کعبہ میں طواف شروع کیا. پہلا چکر مکمل ہو گیا، دوسرا چکر مکمل ہو گیا، تیسرا چکر مکمل جب ہوا تو تیسرے چکر کے دوران آپ کو درد ذا شروع ہو گیا. تو آپ نے خانہ کعبہ کے پہلو کے اندر ہی کھڑے کھڑے سیدنا ابو طالب کو پکارا. تو سیدنا ابو طالب سے پکار کے کہنے لگی کہ دیکھیے، میں بچے کی ولادت کے آثار نظر آ رہے ہیں، میں پریشان ہوں، مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں واپس گھر جا سکوں، اب بتائیے کہ میں کیا کروں. تو سیدنا ابو طالب کہنے لگے کہ اب اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے، تم جاؤ خانہ کعبہ کے پہلو میں جا کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرو کہ باری تعالیٰ میرے لیے کوئی سبیل نکال، مجھ پر رحم فرما، میں اس وقت سخت پریشان ہوں. تو فرماتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ بنت اسد انہوں نے خانہ کعبہ کے پہلو میں کھڑے کھڑے رب کو پکارا کہ باری تعالیٰ میری اس پریشانی کو دور فرما، غیب سے آواز آئی کہ اے فاطمہ بنت اسد پریشان نہ ہو. اچانک خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوتی ہے، فرمایا کعبے کے اندر چلی جا. اب سیدہ مریم جو کعبے کے اندر رہتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہوا تو فرمایا کہ کعبے سے باہر چلی جاؤ. وہ نبی ہیں، یہ علی ہے، لیکن سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شان بھی کوئی اتنی کم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فاطمہ بنت اسد اندر چلی جا، اس لیے کہ تیرے پیٹ میں جس کی ولادت ہونے والی ہے وہ ہمیں بہت زیادہ محبوب ہے. اب وہ اندر چلی گئیں، جا کر کے مولا کائنات علی المرتضیٰ کی ولادت ہوتی ہے.